رب زدني علما رب زدني علما. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز طلباء اور میری ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین، جس کے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قیامت تک آنے والے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. حاضرین گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں سوموار کے دن ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سعادت بھی ہے. اور اسی مہینے میں 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ دوسری ایمان ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، یہ بھی جزء ایمان ہے. صحابہ کرام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت لکھتے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے بھی تھے۔ دو شعر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ خوبصورت نہ صورت میں نہ سیرت میں کسی بھی چیز میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ میری آنکھوں نے کبھی بھی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں، کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ پیدائش ہی سے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدائش ہی سے تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک و صاف رکھا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے، یعنی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح، کوئی اپنی مرضی کے مطابق نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے اور کس انداز میں یہ شعر لکھتے ہیں کہ آپ کو پیدائش ہی سے تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہیں، گویا کہ آپ جس طرح چاہتے تھے اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے بتا دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، تمہاری وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے مندا ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، اور آج اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن مجید کی آیت اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، لیکن محبت کا معیار کیا، محبت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی؟ کیا وہی طریقہ جو ہم نے اور آپ نے جان کر رکھا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محبت کی جائے گی؟
سامعین کرام، محبت کا وہی معیار قابل قبول ہوگا، وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس طریقے سے محبت کی ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ جو محبت کرنے کا رہا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر محبت کی جاتی ہے تب تو وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی، ورنہ وہ محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابو طالب نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کوئی کمی رکھی تھی؟ ہر موڑ پر ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے ساتھیوں پر جب تک ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی وہ لگاؤ رکھتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی محبت کے باوجود، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ان کے متعلق وعدہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ کیا ابو طالب نے محبت نہیں کی تھی؟ محبت کی تھی، لیکن اللہ اس کے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر محبت کی تھی۔ اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے تو یہ محبت کسی کام کی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح سے ہم بھی جو محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اگر وہ محبت کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تب تو وہ محبت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ یہ محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ یا ہم میں سے بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اسے تہوار کا دن سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن اس طرح کی خوشی جس طرح سے آج منایا جاتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشار صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی سے آپ سے جو کتنی محبت کرتے تھے، کیا آپ کے صحابہ کرام نے یا اسی طرح سے تابعین نے یا بڑے بڑے ائمہ کرام جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، وہ ان ائمہ کرام نے کیا یہ اس طرح کی خوشی یا اس طرح کی عید منائی تھی؟ آپ غور کیجیے، جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کا ایجاد کرنے والا ایک بادشاہ مظفر الدین ہے، ابو سعید مظفر الدین، یہ اس کا ایجاد کرنے والا ہے، اور اس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی۔ 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور اس نے اس کو ایجاد کیا۔ اس بندے کے، اس بادشاہ کے متعلق مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ کے اندر، اس کا خلاصہ مختصر سا یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے خود ناچ گانے میں شریک ہوا کرتا تھا، اور اللہ ماہ سفر کے شروع ہی سے یہ عید میلاد کی تیاریاں کرتا تھا، اور لکڑیوں کے 20 کبے بنایا کرتا تھا، اور ہر کبے میں 5 طبقے ہوتے تھے، ہر ایک میں ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، ڈھول اور تاشے بجانے والوں کو دکھایا کرتا تھا، اور روزانہ عصر کے بعد ان کبوں میں جاتا تھا، ناچ گانے سن کر کے مزے لیتا تھا، اور خود بھی ناچتا تھا اور گاتا تھا۔ یہ اس کے متعلق مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا۔ آپ بتائیے، ایسا شخص اس کا ایجاد کرنے والا ہے، بلکہ 2 دن پہلے، یعنی عید میلاد جس دن منائی جاتی ہے اس دن سے 2 دن پہلے وہ اس کے پاس جتنے اونٹ، گائے اور بڑے بکریاں جو بھی ہوتی تھیں ان تمام کو ذبح کرا دیتا تھا، اور
اور ایک لمبی سی پارٹی کرتا تھا. اس پارٹی میں تمام لوگوں کو بلاتا تھا اور سارے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور کھیل تماشا کیا کرتا تھا. ناچ گانے سے وہ مجلس لگی رہتی تھی. یہ ہے اس کا ایجاد کرنے والا 630 ہجری میں. آپ بتائیے اس شخص کے فاسق ہونے میں, اس شخص کے عاصی و گنہگار ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور اس نے جب ایجاد کیا تو اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا ایک مولوی ہے. اس عید میلاد النبی کے جائز ہونے کا فتویٰ دینے والا وہ کون ہے؟ ابو الخطاب عمر بن حسن, جو ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے. ابو الخطاب عمر بن حسن یہ ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں, یعنی اس شخص کے, انہوں نے لکھا ہے, ایک عالم کا قول انہوں نے لکھا ہے کہ اس شخص کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق. یہ سلف کو پورا بیان کرتا. تو یہ بھی ایسا جھوٹا آدمی تھا جس نے جواز کا فتویٰ دیا, اور صرف جواز ہی کا فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ جواز کے لیے اس نے مواد جمع کیا اور ایک موٹی سی کتاب لکھی, التنویر فی مولد السراج المنیر. اس کی کتاب کا نام ہے, اس کی وفات 633 ہجری میں ہوئی ہے. اس کی وفات 633 ہجری میں ہوئی ہے اور اس نے اس کے جائز ہونے کے لیے ایک پوری کتاب لکھی ہے, التنویر فی مولد السراج المنیر. آپ بتائیے اس سے پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ عید میلاد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن جو عید منائی جاتی ہے, اس کا وجود کب ہوا ہے؟ 600 ہجری کے بعد, 600 سال گزر جانے کے بعد اس کا ایجاد کیا جاتا ہے. آپ غور کیجیے کہ 600 سال تک اس عید کا, اس تہوار کا کوئی وجود نہیں تھا اور 600 سال کے بعد ایجاد کیا جاتا ہے. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے. آپ بتائیں, ایک اصول سامنے رکھیں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اس میں کمی نہیں رہ گئی ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس میں نہ تو کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے, تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے منتخب کر لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو ایک بات تو ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ دین کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے. اس میں کمی بیشی کی کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین کی جب تکمیل ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس دین کی تبلیغ بھی کر دی ہے. ہر مسئلے کی وضاحت کر دی ہے. جو اچھائی کے کام ہیں ان کو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے. جو برائیاں ہیں, جو گناہ کے کام ہیں, ان سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ. جو بھی چیز تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے, جہنم سے دور کرنے والی ہے, ان تمام چیزوں کا حکم میں نے تمہیں دے دیا ہے. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن النار الا ونهیتکم عنہ. اور جو چیزیں تمہیں جہنم کے قریب لے جانے والی ہیں, جہنم میں ڈھکیل دینے والی ہیں اور اللہ سے دور کر دینے والی ہیں, ان تمام چیزوں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے. یعنی دین اسلام کی تکمیل ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا تھا, جو بھی چیزیں چاہے عوامر ہوں یا نواہی ہوں, ان تمام
کے سامنے بیان کر دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، تو بتائیے 600 ہجری کے بعد عید میلاد کہاں رہ گیا تھا؟ جو یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو منایا، نہ تو منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے منایا، تو بتائیے 600 ہجری تک، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمام چیزیں بتا دی ہیں، تو آخر 600 ہجری سے پہلے یہ عید میلاد کیوں نہیں تھا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ دین کا جز نہیں ہو سکتا ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ پڑھیں اور اس پہ غور کریں، سنجیدگی سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ قطعی طور سے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنا ہم اس میں اچھے ہی کام کیوں نہ کرتے رہیں، چاہے تلاوت کریں یا اور اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیں، صدقہ و خیرات کریں، کچھ بھی دور ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے، اب 600 ہجری میں پیدا کی جانے والی یہ چیز ہے، تو کوئی شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے اور یراها حسنہ، اس نئی چیز کو وہ بہتر سمجھ رہا ہے، وہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام وہ تصور کرتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس کا یہ خیال ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہ نئی چیز کا ایجاد کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام کیا ہے، ہمارا دائر سے کام نہیں کیا ہے، کیونکہ دین جب مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول نے تمام چیزیں پہنچانے کی بات کہہ دی ہے، تو اب کوئی نئی چیز نکالی جا رہی ہے تو نکالنے والا گویا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ یقین اور اس کا یہ اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری سے کام نہیں لیا ہے، رسالت کو کما پہنچایا نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے اس قول کو پڑھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ ولا یسلک آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ انہی اعمال کو انجام دے کر کے صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں، بما صلح به اولها، جو عمل کر کے صحیح راستے پر ان کے پہلے کے لوگ رہے ہیں، یعنی جو عمل صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، سلف نے کتاب و سنت کے مطابق جو عمل کیا ہے، وہی عمل کر کے بعد میں آنے والے بھی لوگ درست رہ سکتے ہیں، صحیح راستے پہ رہ سکتے ہیں۔ وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، جو اس دن دین نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نہیں تصور کیا گیا، جو عمل نہیں کیا گیا، لا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، وہ آج بالکل دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ بتائیے 600 سال تک جو دین کے اندر نہیں تھا، اب 600 سال کے بعد اگر کوئی عمل ایجاد کیا جاتا ہے تو وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدعت ہوگا، وہ نئی چیز ہوگی۔ اور بدعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سخت وعید آئی ہے بدعت کے بارے میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کہتی ہے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی راویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، کوئی نیا کام نکال دے گا، کوئی نئی چیز پیدا کرے گا، ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین میں نہیں، دین میں جو نہیں ہے اس میں کوئی نئی چیز کوئی پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ ایجاد کی ہوئی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اور ہوا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فہو رد، وہ شخص مردود ہے، یعنی وہ ایجاد کرنے والا، وہ اس کا موجب جو نئی چیز نکالتا ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر نئی بات جو پیدا کر رہا ہے، وہ شخص مردود ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں،
اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو مشہور ایک روایت جو بار بار اس منبر سے ذکر کی جاتی ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس چند صحابہ کرام آتے ہیں اور آپ کے عبادات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. یعنی مسجد میں تو آپ عبادت کرتے تھے وہ تو صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن گھر میں تنہائی میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کیسے اللہ کا شکر و اذکار کرتے ہیں، آپ کا کیا معمول ہوتا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سے معلوم کرتے ہیں. آپ موجود نہیں ہوتے، آپ کے ازواج مطہرات سے معلوم کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے. انہیں میں سے 3 افراد تھے. ایک کہتے ہیں کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، قیام کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا نہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، یعنی دن میں ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا. تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے سے بھائی ظاہر سی بات ہے بیوی کے حقوق، بچے ہوئے تو ان کے حقوق، تو اللہ کی عبادت میں خلل ہوگی. اور تینوں نے ایسی سی باتیں کہی. حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تفائلھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے آپ کے بارے میں جو بتایا گیا، تو آپ کے اس عمل کو گویا کہ انہوں نے کم سمجھا اور یہ بات بھی کہی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام قسم کے خطائیں معاف ہیں، گناہ سے معاف کر دیے گئے، تو ہمارا آپ سے مقابلہ کیا، ہم ایسا کریں گے تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ہم بھی کامیاب ہو سکے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگوں نے ایسی سی باتیں کہی ہیں. اما سنو، اما یہ آپ کی تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سب کو. اما آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سنو. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے اندر ہے، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی گرفت کا خوف، اللہ کے غضب کا خوف تم میں سب سے زیادہ میرے اندر ہے. واتقاکم لہ، اور تم میں سب سے زیادہ میرے اندر اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. لیکن لاکنی اصوم وافطر، لیکن سنو میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں اور روزہ کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. وأصلي وأرقد، رات میں سوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. ایسا نہیں کہ پوری رات میں نماز میں مشغول رہتا ہوں، بلکہ کچھ دیر نماز پڑھتا ہوں اور کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں. اور وأتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ومن رغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ بتائیے تینوں صحابہ کرام کیا اخلاص میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے عہد کیا تھا، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعراض و اعانہ کیا تھا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، آپ کا عمل اس طرح نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. تو سامعین کرام کوئی بھی عمل ہو، بظاہر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، عید میلاد النبی کیا کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس نے عمل نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے وہ نہیں سمجھا ہے، تو ہمارے سمجھنے سے، ہمارے کرنے سے چاہے جتنے اچھے انداز میں ہم کریں، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخری زمانے میں اس امت کے آخری زمانے میں کچھ دجال قسم کے لوگ آئیں گے. دجال یعنی باطل چیز کو اس طرح سے بنا سوال پیش کریں گے، معلوم ہوگا کہ یہ حق ہے، یہی بات درست ہے. ایسے دجال ہوں گے، کذابون، جھوٹے ہوں گے، مکان قسم کے لوگ ہوں گے جو جھوٹ بول رہے ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو ایسی ایسی حدیثیں لے کر
جو نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہے. ایسے ہی میلاد النبی کے بارے میں من گڑت روایتیں یا اسی طرح سے بیجا استدلال بعض حدیثوں سے یا بعض آیات سے لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایسے لوگ انہی لوگوں کے زمرے میں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ایسی ایسی حدیثیں آپ کو سنائیں گے، لائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. تو وَإِيَّاكُمْ، تم اپنے آپ کو سے دور رکھو. یہ اللہ کی سنت ہدایت کی وَإِيَّاكُمْ، تم اپنے آپ کو سے دور رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے. وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، یعنی خود بھی ان سے بچتے رہو اور وہ اگر قریب آئیں تو ان کو بھی دور رکھو. یہ اللہ کی سنت نے فرمایا وَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَضِلُّونَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو سامنے کرام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت ہے. آپ آخری نبی ہیں. ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن محبت کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جو طریقہ صحابہ کرام نے بتایا ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کے ہم محبت کرتے ہیں تو ابو طالب کی طرح سے وہ ہماری محبت کام آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.